النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. دیکھیے کسی قریب کو آپ قریب مانے تب وہ قریب ہوگا. جو قریب ہے وہ قریب رہے گا، چاہے سے قریب مانو چاہے نہ مانو. اور جو دور ہے وہ دور ہی رہے گا، چاہے اس کو تم دور مانو چاہے نہ مانو. قریب بہرحال قریب. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قربت کا احساس نہ ہو، اس کی قربت کا ادراک نہ ہو، اس کی قربت کی معرفت نہ ہو، مگر جو چیز قریب ہے وہ قریب ہی. اللہ کے رسول کچھ ہمارے ماننے سے قریب نہیں، خدا نے خود کے قریب بنائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ رگے جان سے زیادہ قریب. تو جو خدا کو نہیں مانتا کیا اس کے قریب نہیں؟ جو خدا کے وجود کا منکر کیا خدا اس کے قریب نہیں؟ معلوم ہوا کہ کسی کے انکار اور تصدیق کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو قریب ہے وہ قریب. مگر میں سوچنے لگا کہ حبیب کے لیے کہا کہ یہ جان سے زیادہ قریب، اپنے لیے کہا رگے جان سے زیادہ قریب. اپنے لیے کہا کہ رگے جان سے زیادہ قریب، اور حبیب کے لیے کہا جان سے زیادہ قریب. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے قریب کیا ہے، جان کی رگے جان. ہم سے قریب کیا ہے، جان کی رگے جان. دوستو دونوں قربت کو سمجھانا بہت مشکل بات ہے، اور یہ ایسے متشابہات والی کیفیت آتی ہے کہ الفاظ عاجز آ جاتے ہیں اور لفظوں میں بیان کرنا مشکل. مگر ہم اتنا سمجھتے ہیں خدا کی قربت کو ہم سمجھا نہیں سکتے، وہ ہم سے کتنا قریب. مگر قربت کا ایسا تصور ذہن میں رہے کہ وہ ہم سے قریب ضرور ہے، پھر بھی مکانیات سے پاک ہے. وہ ہم سے قریب ضرور ہے، پھر بھی مادیات سے پاک ہے. وہ ہم سے قریب ضرور ہے، پھر بھی زمانیات سے پاک ہے. تو اب اس کی قربت کی حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل. مکان کے لحاظ سے تو کوئی وہی قریب ہو سکتا ہے جو مکان والا ہو. مادے کے لحاظ سے تو وہی قریب ہو سکتا ہے جو مادے والا ہو. زمانے کے لحاظ سے تو وہی قریب ہو سکتا ہے جو زمانے والا ہو. اب سب اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں. اور رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے کو قریب فرما کر کے محبوب کو جان سے زیادہ قریب کہا، اپنے کو رگے جان سے قریب کیا. تو ہماری قربت جان سے پہلے، پھر جان کی قربت رگے جان، پھر جان کی قربت رگے جان سے، تاکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ رگے جان تک پہنچنے کے لیے اس جان کی ضرورت ہے. اس جان کی ضرورت ہے. اگر بیچ سے یہ جان ہی نکل گئی تو رگے جا کہاں رہے؟ جو جان کے قریب ہوگا، جو جان کے قریب ہوگا، پہلے ہمیں اس سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، پھر وہی ہمیں رگے جا والے کے قریب کرے گا، رگے جا والے سے قریب کرے گا. بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چاہے روحانی دنیا ہو، چاہے جسمانی دنیا ہو، چاہے مادی دنیا ہو، دونوں جگہ کا یہ نظام چلا ہے. کچھ فیض دینے والے ہوتے ہیں، کچھ فیض دینے والے ہوتے ہیں. اب مادی دنیا کے فیض کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، یہ ہوا ہے، یہ بہار ہے، یہ بارش ہے، جو بھی نام آپ رکھ لیں، یہ پانی ہے، یہ ٹھنڈک ہے، یہ گرمی ہے، اس کا کچھ بھی نام رکھ لیں. اور روحانی دنیا کے فیض کا نام کہیں گے یہ ہدایت ہے، یہ نجات ہے، یہ مغفرت ہے، یہ قرب الہی ہے. وہاں کے بھی نام مختلف ہوں گے، مگر وہاں پر بھی ایک فیض لینے والا ہوگا، ایک فیض دینے والا ہوگا. میں اس افسوسناک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سورج کی ضرورت ہے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاتا. جب یہ کہا جاتا ہے ہمیں
चांद की जरूरत है, जब ये कहा जाता है कि हमें दरियाओं की जरूरत है, जब हम ये कहते हैं हमें ठंडक की जरूरत है, जब हम ये कहते हैं हमें गर्मी की जरूरत है, अरे जिसकी जरूरत होगी उसके तो मुमताज हो गए कि नहीं? जिसकी जरूरत होगी, हमें चांद की एहतियाज है यानी हम मुमताज है, वो मुमताज इलह है, हमें सूरज की जरूरत है यानी हम मुमताज है, वो मुमताज इलह है। तो बड़े ताज्जुब की बात है जब हम चांद को अपना मुमताज इलह बनाए और चांद के मुमताज बने, सूरज के मुमताज बने, दरियाओं के मुमताज बने, आग के मुमताज बने, गर्मी और ठंडक के मुमताज बने, जब तो हमारा ईमान अब सलामत रहे। और अगर हम ये कहते हैं हमें रसूल की जरूरत है, हमें गौस की जरूरत है, हमें ख्वाजा की जरूरत है, हमें रूहानी बंदों की जरूरत है, तो शिर्क कहां से आ गया समझ में नहीं आता। शिर्क कहां से आ गया? तो क्या चांद और सूरज खुदा है? उसकी जरूरत में ईमान नहीं लाता। तो आप ख्याल करें, ये ताज्जुब, ये सवाल उठता कैसे? ये सवाल उठता कैसे है? इस दुनिया का निजाम ही कुछ रब तबारक व तआला ने ऐसा बना दिया है कि दोनों आलम के अंदर जिस्म की रूह की ग़िज़ा और है और जिस्म की ग़िज़ा और है। जिस्म की ग़िज़ा से रूह की तरबियत नहीं होती और रूह की ग़िज़ा से जिस्म की भी तरबियत नहीं हो सकती।